جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس مہلت کا بہت شکریہ کہ آج نومبر کے سیکنڈ ویک میں بھی اللہ نے آپ سے ملاقات کا ہمیں موقع دیا. آج کے ہاروسکوپ کی جو تاریخیں ہیں 9th آف نومبر سے ہم اسے شروع کریں گے, 17th آف نومبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. اس ہفتے بھی 2 میجر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. 9th آف نومبر سے 9th آف نومبر سے 19th آف نومبر تک جو ستارہ الٹا چلے گا اس کے امپیکٹس 12 ستاروں میں کیا پڑ سکتے ہیں, اس کے لیے ہاروسکوپ کا سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کا پیار بھرا شکر گزار ہوں میں. آپ لوگوں کی دل سے شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کی چاہے وہ ایک ہی ہے, آپ کو پتہ ہے میں کام بہت ہی آرگینک طریقے سے ہم چل رہے ہیں, تو جو آتا ہے وہ سر آنکھوں پہ ہے. انہی کے لیے مونولوگ ہم بناتے ہیں, جو انفارمیشن کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ دیتی ہوں میں, تاکہ آپ لوگوں میں سے دوسرا جو ہے چھوٹی سی انفارمیشن کو آج آپ نے غور سے بھی سننا ہے. اور جنہوں نے اب تک جوائن نہیں کیا, ریڈ گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ بھی ہمارے باضابطہ طور پہ اس لاؤنج کی ہماری فیملی کا حصہ بن سکیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے, لائک کا بٹن تو اتنا سا ہے, پش ہی کرنا ہے نا آپ نے, میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. شیئر ضرور کریں اگر کسی اور کا بھلا ہوتا ہے. اور تیسری اور آخری جو درخواست ہے, فیڈ بیک ضرور دیا کریں. وہ میرے لیے لرننگ پروسیس ہے. میں کہاں غلط ہوں, ٹرانسلیشن میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہوں یا ناکام ہوئی ہوں, وہ آپ کا فیڈ بیک مجھے بتاتا ہے. یہ علم ہے, اسے علمی اندازے میں کہتی ہوں, انسانی اندازے, جس میں بہرحال غلطی کا امکان ہوتا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. وہی ہے, الہام ہے, وہ اللہ کے ولیوں پیغمبروں کی صفات میں سے ہے. مجھ گنہگار کے پاس یہ اندازوں کا علم ہے, جس میں میں آپ کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہوں کہ یہ 70 to 75% اندازوں کا علم ہے. تو اس لیے اس چیز کا مارجن ہمیں ضرور دیا کریں. یہ 12 ستاروں کی جنرلائز ریڈنگ ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹ ہے کسی کو اپنے پرسنل ذائچے کو جاننے کا, کہ آپ کی پرسنل ڈیسٹنی کے اندر اللہ نے کیا لکھا ہے, یاد رکھیں جس دن ہم ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں, جو ستارہ جہاں جہاں ہوتا ہے وہ ہمارے مقدر کا فیصلہ کر دیتا ہے, ہمارے مقدر کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. مقدر میں کچھ چیزیں اٹل ہیں جنہیں نہیں بدلا جا سکتا, کچھ کو جو ہے آپ کے پاس ویپن ہے دعا اور صدقہ, جو اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے, اور دعا تقدیر کو بدل بھی سکتی ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے 4 مختصر سے علوم اللہ پاک نے مجھے دیے ہیں. اسٹرالوجی, نیمرولوجی, علم الاعداد, پامسٹری اور کارڈز. یہ ایرانی علم ہے, یہ ٹیرو کارڈز بالکل مجھے نہیں پڑھنے آتے. اور جو ہے یہ وہ نمبر ہے جو اسکرین کے اوپر ہے, اس کا ایک بھی ڈیجٹ آپ نے دائیں سے بائیں نہیں کرنا, ورنہ پاکستان میں بڑے بڑے مانسٹرز بیٹھے ہیں. میرے نام سے کون ٹک ٹاک چلا رہا ہے, میرے یوٹیوب پہ فیک اکاؤنٹس بنا لیے جاتے ہیں. مطلب آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں, آپ اگلے کی ٹانگ کیوں کھینچتے ہیں. لیکن اس ملک میں بس یہی ایک المیہ ہے, اور پتہ نہیں ہے کب ہم انسان بنیں گے, کب ہم سیدھے راستے پہ چلنے کا ریزولوشن لیں گے. تو جو ہے میں اس نمبر کا اگر ایک بھی ڈیجٹ آپ دائیں سے بائیں کرتے ہیں تو پھر ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اور اس نمبر پہ آپ کی انفارمیشن بھی سیف ہے. تھوڑا ٹیلی فون کلائنٹ سے میری درخواست ہے کہ تعاون کیا کریں. میں سانس روکے بغیر کام کر رہی ہوں, لیکن کہیں دیر سویر اگر ہو جاتی ہے تو تھوڑا مجھے مارجن دے دیا کریں, کیونکہ انسان ہی ہوں, بالآخر دیر بھی ہو سکتی ہے چیزوں میں, معاملات جو ہے وہ کبھی کبھی مشکل ہو جاتے ہیں میرے جیسے انسان کے لیے بھی. تو اتنا تو مجھے مارجن دے دیا کریں, یہ میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی کہ اگر آپ یہ تعاون کر لو میرے ساتھ. تو جو ہے باقی جو ہے ہر بات ہم ریپیٹ نہیں, کیا میں بار بار ریپیٹیشن کروں.
کہ اس علم کی دلیل ایک ہی ہے کہ اگر میرے پاس پیش گوئی کی لاجک موجود ہے، ریزن موجود ہے کہ یہ کیوں ہوا یا اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، تو یہ میں علم کی بات کر رہی ہوں. کیونکہ اگر میں کہہ دوں کہ جی مجھے تو ایسی وائبس آئی تھی، نہیں، میں غیب کے علم میں میرے پر جلتے ہیں. میرا بہت ہی محدود سا دائرہ کار ہے جس کے اندر رہ کے میں کام کرتی ہوں، اور نہ میں آپ لوگوں کا ایمان مجروح کرنا چاہتی ہوں، نہ اس چھوٹی سی دنیا اور تھوڑے سے فائدے کے لیے میں اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا سکتی ہوں. کیونکہ آخر جانا ادھر ہی ہے، وہاں تو کوئی بچت کا راستہ بھی نہیں ملے گا، کوئی وکیل بھی نہیں ملے گا وکالت کرنے کے لیے، کوئی پیشیاں نہیں ہوں گی، کوئی عدالتیں نہیں ہوں گی. ایک ہی عدالت ہوگی جہاں پہ ایک ہی حکم چلے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے. اب میرے خیال ہے مونولوگ آج ہو گیا لمبا، اور جو ہے لیکن آج ہاروسکوپ کرسپ ہے، تھوڑا سا احتیاط بھی ہے. تو سسپینس کرتے ہیں ختم اور چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں سے ملتے ہیں. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں زون سی کو خوش آمدید. جی آیا نو، ویلکم کرتے ہیں آپ کو پیار سے. اور زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی برج قوس. اور جو ہے جن لوگوں کو انفارچونیٹلی کسی کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے اور انگلش میں ایف سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تو یہ والا ستارہ اور اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے وہ میرے سیجیٹیرینز کو بالکل سپورٹ کرے گی. ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 9 نومبر سے ہم شروع کریں گے، 17 نومبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. اچھا جی، 9 اور 10 ویسے تو یہ تھوڑی سکیری ڈیٹس ہوتی، میں ڈرتی کہ میرے سیجیٹیرینز کا کوئی لاس نہ ہو جائے، لیکن یہاں ایک بڑا ہی مبارک ستارہ بیٹھا ہوا ہے. 10 جون کو یہاں یہ آ گیا تھا اسی سال، جس کی بنا پہ میں آپ کو کہتی تھی ریکوریز کرا سکتا ہے، کوئی وراثتی مسئلے سے پیسہ آنا ہے، منوسلوا کی طرح کسی کی لاٹری لگ سکتی ہے، کوئی راستہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے آسان یہ ستارہ کرا کے جا سکتا ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے رستوں کو آسان فرمائے، اللہ آپ کے رستوں کو یہاں پہ مشکل نہ آئے. تو جی جو ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جو ہے تو 9 اور 10 جو ہے وہ پھر پرابلمٹک نہیں ہے اللہ کے فضل سے. 11 نومبر سے 17 نومبر تک کی آپ کی جرنی بھی سیف ہے. کہیں ٹریول کرنا ہے اوورسیز آپ سیف ہے، کوئی پیپر ورک سبمٹ کرانا ہے یا رپورٹ آنی آپ سیف ہیں، کوئی بزنس کی کوئی اسٹریٹجی کسی نئی چیز پہ عمل پیرا ہونا ہے آپ سیف ہیں. کسی دوست کی مدد چاہیے، وہاں پہ ایک ستارہ 14 اکتوبر سے ہی پازیٹیو ہوا ہوا ہے، جو کہ میرے سیجیٹیرینز کی ڈیزائرز کو بھی پورا کرا رہا ہے، اور میرے سیجیٹیرینز کو دوستوں کی طرف سے بھی مایوسی نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ والا ہفتہ بھی 17 تک سپورٹ کر رہا ہے. اس کے بعد جی 24 اکتوبر سے سیجیٹیرینز کے پاس ایک ایسے ستارے نے جگہ بدلی. حالانکہ سیجیٹیرینز اندر سے انتہائی غمزدہ سول ہوتی ہے، ان کو خوش کرنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. تو یہ ستارہ جو 24 اکتوبر کو آیا ہے، یہ خاصا اس وقت آپ کو پازیٹیو کر رہا ہے. آپ کو مایوسی آپ کے اندر نہیں آنے دے گا، ڈس ہارٹ آپ کو نہیں ہونے دے گا، اور اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ ایسے رہیں جیسے اس وقت اس ستارے کی روشنی سے آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی، خوش گمانی، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں جی. ذاتی زندگی میں جو رونق ستارے لگا رہے ہیں، ایک آیا تھا 30 اکتوبر، دوسرا آیا 5 نومبر. دونوں ہی پازیٹیو تھے، جو کہ آپ کی ازدواجی زندگی کو بھی جنہوں نے بہتر بنانا تھا، جنہوں نے آپ کی کاروباری، آپ کی سوشل لائف، کاروباری آپ کے بزنس اگر الائز ہیں ان کو بھی بہتر کرنا تھا. لیکن یہ ستارہ جو ہے کچھ دنوں سے الٹا چلنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اسی ہفتے 9 تاریخ سے ٹل کرے گا، یہ آپ کے لیے سیدھا ہو جائے گا جا کے 19 نومبر کو.
تو یہ کچھ جو دن ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ، چاہے وہ بزنس پارٹنر ہے سیجیٹیرینز یا وہ کاروباری پارٹنر ہے، کوئی بحث مباحثہ نہ کیجیے گا، چھوڑ دیجیے گا، چاہے آپ حق پہ بھی ہوں، کیونکہ اس وقت یہ ستارہ آپ دونوں کے درمیان میں ایزیلی مس کمیونیکیشن کرا سکتا ہے. تو یہ مس کمیونیکیشن کرا سکتا ہے سوشل ریلیشنز، ازدواجی زندگی یا کاروباری ریلیشنز کے اندر. تو یہ آپ نے محتاط رہنا ہے. اب ہم آپ کے وارننگ زون جو ہیں وہ سیجیٹیرینز، ایک تو جو میرے سیجیٹیرینز ذاتی کاروبار میں بہت محتاط رہ کے چلیے گا، ڈس اپوائنٹمنٹ اپنے اندر نہیں آنے دینی، فائٹ کرنا ہے جیسے بھی حالات ہیں. دوسرا، ہوم لینڈ یا گھر والوں سے ریلیٹڈ تعلقات، معاملات. آپ کو پتہ ہے کہ 12 جنوری سے تو ایک ستارہ چھوٹی چھوٹی ٹک ٹک میں تھا، ایک جو یہاں قدم رکھتا ہے جو ہے 2 سپٹمبر سے، یہ ذرا شدت بڑھا سکتا تھا معاملات کی جو ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اس کو موقع ملے اور یہ اس میں شدت بڑھائے اور میرے سیجیٹیرینز کے گھر کا ماحول یا اللہ نہ کرے اپنے رشتوں سے ریلیٹڈ ان کو کوئی تکلیف پہنچے یا ان کے ساتھ تعلقات میں کوئی خرابی نہ آ جائے. تو ان سارے ایشوز کو لے کے سیجیٹیرینز آپ نے بہت زیادہ سیف پلے کرنا ہے. اب آگے جی باری اگلے ستارے کی، اور وہ ہے کیپریکون یعنی برج جدی، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے. اور اگر آپ کا نام انگلش میں جے جگ والا، جی گرل والا، زی زیبرے والے سے اگر آپ کے نام شروع ہوتے ہوں تو یہ والا ستارہ اور اس کی جنرلائز انفارمیشن آپ کی مدد کرے گی. 9 نومبر سے یہ ہفتہ شروع کریں گے اور 17 نومبر پہ ختم کریں گے. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 9 اور 10 الحمدللہ لاسٹ ہاروسکوپ جب میں کلوز کر رہی تھی تب بھی میں نے کہا تھا چلنگ ڈیز ہیں، انجوائے کیجئے گھر میں، لائف پارٹنر کے ساتھ، بزنس پارٹنر کے ساتھ. اس وقت آپ اپنے لائف ہے یا بزنس پارٹنر ہے، آپ ایک پیج کے اوپر ہو سکتے ہیں اور کلوز ٹائز لگ سکتی ہیں آپ دونوں کی. وہ کیپریکونین جو شادی کے خواہش مند ہیں، چاہے ری میری کرنا چاہتے ہیں، بے انتہا مبارک ٹائم ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے. اچھے رشتے اور آسانی سے آپ کو اپنے حساب سے اپنا سول میٹ اللہ دے دیں گے. اس کے بعد جی 11 اور 12، 11 اور 12 نومبر، ان 2 تاریخوں میں کوشش کیجیے بڑا خرچہ نہ کیجیے، قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے تاکہ کوئی نقصان سے اللہ پاک آپ کو بچا کے رکھیں. یہ آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے. دوسرا جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو قرض بھی اتنا دیں جتنا نہ بھی واپس آئے. میں یہ باتیں سمجھا سکتی ہوں. تو اس وقت تھوڑا سا یہ 2 دن جو ہیں یہ اکسا سکتے ہیں، تو کریڈٹ کارڈ گھر چھوڑ کے آپ نے بازار جانا ہے جب ایسے حالات ہونے لگے. اس کے بعد جی 13 نومبر سے لے کے ماشاءاللہ 20 نومبر تک میرے کیپریکونین سیف ہیں. میرے کیپریکونین اسٹوڈنٹس کے لیے اس ہفتے بہتر خبریں ہیں. سفوکیشن کچھ کم ہو رہی ہے اس ویک میں. کوئی اوورسیز ٹریول ہے اس میں ستارے کی سپورٹ ہے. کوئی لیگل میٹر ہے، کوئی پیپر ورک، چاہے وہ لیٹیگیشن میں ہے، چاہے وہ کورٹ کچہری میں ہے، چاہے وہ کسی سرکاری دفتر میں، آپ سیف ہیں اور ٹائم اچھا ہے. پھر 14 اکتوبر کو جو ایک ستارے نے جگہ بدلی تھی کیپریکونینز، وہ آپ کے بزنس ہاؤس کو اچھا کر رہا ہے. وہ آپ کے بزنس سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں ان میں آپ کو جو ہے وہ بہتر کر رہا ہے، آپ کے معاملات زندگی کو. تو جو ہے مطلب کوئی نئی بزنس اپرچونٹیز اگر آتی ہیں تو ان کو بالکل ایکسیپٹ کیجئے. یہ نئے رستے، نئی ڈائریکشنز کھل سکتی ہیں اور یہ تو کام کرنا شروع ہو گیا تھا 14 اکتوبر سے. اس کے بعد ایک ستارہ جگہ بدلتا ہے 24 اکتوبر کو، ایک بدلتا ہے 30 اکتوبر کو اور دوسرا بدلتا ہے 5 نومبر کو. یہ آپ کی اللہ کرے دنیاوی کوئی خواہش اسٹرانگ ہے کیپریکونین، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے یا اپنے لو پارٹنر کے لیے، اللہ آپ کو اس میں سرخرو کر سکتے ہیں.
اللہ आपको इसमें कामयाबी दे सकते हैं। दूसरा, दिमागी तौर पे भी इन सितारों ने आपको एक ज़हनी सुकून देना था, पॉजिटिव करना था, आपको ज़रा जारहाना एनर्जी देनी थी। लेकिन इस हफ्ते से यानी 9th ऑफ नवंबर से 19th ऑफ नवंबर तक ये उल्टा चलेगा। तो ये क्या कर सकता है? ज़हनी बेचैनी पैदा कर देगा, नींद उड़ा सकता है ये सितारा। पहली मैं आपको पिछले हफ्ते भी कहा था, ट्रैफ़िक के मामलात में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, वहाँ पे कोई लापरवाही ना हो आपसे, वहाँ पे आपने मोहतात रहना है। उसके अलावा जो आपने बहुत केयर करनी है अपने मामलात ज़िंदगी में, कि ये जो सीक्रेट एनिमीज़ होते हैं, अल्लाह की अमान भी मांगे और विजिलेंट भी रहिए, और या किसी को अपना खुला दुश्मन मत बनाइए। ये तो एहतियात की ही जा सकती है ना, कि किसी को अपना खुला दुश्मन ना बनाएं। और नींद पूरी करने की आपने कोशिश करनी है। वार्निंग जोन जो है मेरे कैप्रिकॉनियंस का, इतना सीधा रखें मामलात ज़िंदगी जिसमें कोई भी ग्रे एरिया ना हो, कोई आपको स्कैंडलाइज ना कर सके, कोई आपको किसी मुकदमे में ना फंसा सके जिसमें फंस के आपकी ज़िंदगी को कोई अजाब होनी शुरू हो जाए। दूसरा जो सितारा है यहाँ पे 2 सितंबर अभी जो गुज़री है, थोड़ी इंटेंसिटी आती है, तो इस वक्त ज़रा सा रिश्तों को भी अवॉइड करें, ख़ानदानी रिश्ते, ससुराली रिश्तेदारियाँ, क्योंकि इस वक्त जो है चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे चीज़ है कि अगर आपको अंदरूने मुल्क ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपने क्या एहतियात करनी है कि सदका दे के सफ़र करना है। अगर आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर, वैसे तो मैं आप लोगों को ये भी मशवरा कैप्रिकॉनियंस हर हफ्ते देती हूँ, इस वक्त ना अंदरूने मुल्क हिजरत की कोशिश करें, ना बैरूने मुल्क। और अगर करना मजबूरी है तो जब तक अगला जून नहीं आ जाता, आपके सामने टास्क भी आएंगे, आपके सामने चैलेंजेस भी आएंगे, और आपको एक फ़ाइटर की तरह उनको फिर लड़ना है उनके साथ। वहाँ पे आपने गिव अप नहीं करना उन चैलेंजेस के आगे। तो ये था जी इस हफ्ते का कैप्रिकॉनियंस के सितारों का हाल। अब बारी है सितारा एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों की, जिनके नाम एस से शुरू होते हों, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश ना हो तो ये वाला सितारा और इसकी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों की मदद करेगी। तो देखते हैं कि जी इस हफ्ते के सितारे हमें आपके लिए क्या मशवरा देते हैं। 9th ऑफ शुरू करेंगे कहानी नवंबर से, और हम इसे ख़त्म करेंगे 17th ऑफ नवंबर पे। तो जी 9th और 10th, वैसे एक्वेरियंस, अल्लाह करे जो मेरे एक्वेरियंस मुलाजिमत में हैं उनके लिए अच्छे रास्ते खुल सकते हैं। खुदा ना खास्ता जो कोई बीमार थे, अल्लाह पाक गैब से उन्हें मुकम्मल शिफा दे सकते हैं। उसके अलावा जो है वो लोग जो जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, उनके रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके रास्ते यहाँ बन सकते हैं। अच्छी सेहत आपका मुकद्दर बन सकती है अगर आप केयरफुल रहेंगे, और अगर आप लापरवाही करेंगे तो वज़न बहुत आसानी से आप पुट ऑन कर लोगे, तो आप लोगों ने यहाँ पे केयर करनी है। उसके बाद 11th और 12th नवंबर की डेट्स चिल हैं, आराम से अपने घर पे वक्त गुजारें लाइफ पार्टनर के साथ, या अगर काम पे कोई बिज़नेस पार्टनर के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ता है तो उसमें भी सितारे की जो पोजीशन है मैं कह सकती हूँ कि आपके हक़ में सेफ़ है अल्लाह के फ़ज़ल से। 13, 14 और 15 नवंबर की जो 3 तारीख़ें हैं, इसमें ख़ास तौर पे एक्वेरियंस आपने अपने माल का सदका देना है 13, 14 और 15 नवंबर, क्योंकि सितारों की इंटेंसिटी लगी हुई है यहाँ पे ये सितारे आए 12 जनवरी 2025 को, तो मैंने आपको वार्न करना शुरू किया। 2 सितंबर 2025 को इसमें शिद्दत आ जाती है, तो माली मामलात में आपने बहुत केयरफुल रहना है। बड़े सौदे तो बिल्कुल नहीं करने जब तक दिसंबर नहीं आ जाता,
मतलब बड़े सेलिंग पाएंगे जिसमें ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हों, ताकि कोई गलत डील आपसे ना हो जाए, फिर बाद में रिग्रेट आपको ना हो। तो यहाँ पे आपने ज़रा सी लापरवाही जो है वो ना हो आपसे, ताकि आपको अल्लाह ना करे किसी नुकसान से दो चार होना पड़े। इसी तरह एक्वेरियंस 16th और 17th के दिन माशाल्लाह ठीक हैं। वैसे भी एक सितारा यहाँ पे 14th अक्टूबर से ही पॉजिटिव है, जो कि मेरे एक्वेरियन स्टूडेंट्स के लिए भी कामयाबी लेके आ सकता है। बल्कि 20th अक्टूबर तक आप सेफ़ हैं, और क्योंकि दो सितारे जो मुबारक आए, एक आया 14th अक्टूबर को, दूसरा आया 24th ऑफ अक्टूबर को। अब ये मिलके क्या करेंगे, कोई नए बिज़नेस के रास्ते भी लेके आ सकते हैं, बिज़नेस की करंट सिनेरियो को बेहतर कर सकते हैं, मेरे एक्वेरियन स्टूडेंट्स के लिए कोई अच्छी रिमार्केबल कामयाबी लेके आ सकते हैं, कोई ओवरसीज़ जर्नी का रास्ता आपके लिए खुल सकता है, वहाँ सितारे मुबारक हैं आपके लिए। तो जो है अगर कोई कहीं से अगर कोई पेपर वर्क का आपको कोई रिपोर्ट आनी है, कोई वीज़ा है, कोई लिटिगेशन है, वहाँ पे भी सितारा स्ट्रॉन्ग है। तो अल्लाह करे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें काफ़ी आसानियाँ आपके लिए नज़र आ रही हैं। अब हम आगे चलते हैं जी। जो है दो सितारों ने जगह बदली थी, एक ने 30 अक्टूबर को और दूसरे ने बदली 5th ऑफ नवंबर को। दोनों पॉजिटिव थे, आपके गोल्स, आपके टास्क पूरे कर सकते हुए नज़र आ रहे थे। चाहे दोस्तों की मदद चाहिए, बच्चों वाले हाउस में भी सितारे सिक्योर हैं, लव लाइफ में भी सिक्योर हैं। लेकिन इनमें से जो एक सितारा है ना, वो इस 9 नवंबर से 19 नवंबर तक ज़रा उल्टा चलना शुरू हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि अगर आप अपने दोस्तों में कोई बदमज़गी नहीं चाहते, अपनी लव लाइफ में कोई बदमज़गी नहीं चाहते, तो मेरा यहाँ पे मशवरा होगा कि आपने मौका नहीं देना कि जो है इतनी कहाँ से कोई बाल है जो मुझे इरिटेट कर रहा है। अच्छा जी, तो आपने किसी को मौका नहीं देना कि मिसकम्युनिकेशन पैदा कर सके आपके या आपके दोस्त के दरमियान में। यहाँ पे आपने केयरफुल रहना है, आपने बहुत केयर करनी है, और जो है ताकि कोई आपस में गलत फहमी ना आ जाए, कोई आप अपना आप को समझा ना सकें या वो आपको ना समझ सकें। तो ये सिर्फ़ 19 नवंबर तक की एहतियात है, छोटा सा फेज़ है, वरना ये लंबा उल्टा चलना शुरू हो जाता है। तो इसकी लंबी उल्टी परवाज़ नहीं है, शुक्र है अल्लाह के फ़ज़ल से। तो ये था जी इस हफ़्ते के सितारों के हाल। अब हम चलते हैं, हमारा अगला सितारा है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। उर्दू में जिनके नाम दाल से और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हों, और इन केस अगर आपके पास अपनी तारीख़ पैदाइश ना हो, तो ये वाला सितारा और इसकी जो जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है, मैं कह सकती हूँ कि आपकी मदद करेगी इंशाअल्लाह। जिनके नाम दानिया है, दाऊद है। अच्छा जी, डेट्स नोट कर लीजिए। पाइसियंस 9th ऑफ नवंबर से हम शुरू करेंगे और 17th ऑफ नवंबर पे हम ख़त्म करेंगे। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? द मोस्ट फेमस यूनिवर्सल लाइन। 9th और 10th अच्छी तारीख़ें हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के से रिलेटेड कोई खुशी की खबर, कोई खुशगवार झोंका रोमांस एरिया में, या अपने बच्चों की तरफ से आपके दिल को ज़रा बाग बाग कर सकता है। 11th और 12th, क्योंकि ऑलरेडी एक सितारा 10th ऑफ जून से आपके इन्हीं दो हाउसेस को ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपका बच्चों वाला हाउस पाइसियंस और आपका लव हाउस। तो जो मेरे पाइसियंस औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं, मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी मंजिलें बिल्कुल आसान हो सकती हैं। मुझे इतना इसकी चाल से उम्मीद है कि आपके रास्ते जो हैं वो बिल्कुल आसान कर सकता है ये सितारा। अच्छा जी, जो है हाँ जी,
سوری میں بھول گئی تھی میں کہاں تھی. تو 11th اور 12th والے جو دن ہیں یہ ذرا سا آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے پائسینز. آپ نے پریشر مینیج کرنا ہے. اللہ نہ کرے ہیلتھ ایریا نہ مزے کا لگے, جاب ایریا میں پریشر لگے, تو الائنمنٹ آپ نے ٹھیک کرنی ہے, آپ کے ذمے ہے. نہ جاب میں آپ نے کوئی موقع دینا ہے کہ آپ کو کسی اکاؤنٹیبلٹی میں ڈالا جائے, نہ آپ نے صحت کے اوپر کوئی رسک لینا ہے, دونوں جگہوں پہ. 13, 14, 15 شکر ہے ڈیٹس تو یہ سپورٹ کر رہی ہیں. آل دو کہ میرے پائسینس کو میں ہر ہفتے یہ کہتی ہوں کہ آپ کی ازدواجی زندگی, سوشل روابط اور بزنس ریلیشن شپس میں ستارے ویک ہیں. 12 جنوری 2025 سے بھی یہ ویک ہوئے. اس کے بعد پائسینس یہ 2 سپٹمبر 2 سپٹمبر سے مزید تھوڑا ویک ہو گئے. تو اگر تو آپ اپنے رشتوں کو پائسینس بچانا چاہتے ہیں تو نومبر کے اینڈ تک تو جو چلتا ہے اس کو چلنے دیں, نو ہائی ہوپس. ایک بات. اور اگر آپ کو بالکل بس ہو گئی ہے کہ زندگی بند گلی کی طرف لے کے آئی ہے, گزارا ہی نہیں ہے, تو پھر میں آپ کو یہاں پہ اجازت, میں نے کیا ستاروں کی اجازت سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے, تو آپ پھر اپنا زندگی کا فیصلہ لے سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت ستارے بریک اپ میں آسانی انڈیکیٹ کریں, خدا نخواستہ. تو یہ آپ نے, لیکن 13, 14, 15 کے ڈیز جو ہیں نومبر کی یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اگر ان دنوں میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یا بزنس پارٹنر سے آپ نے کوئی ایجنڈا اگر منوانا ہے. اچھا جی, 16, 17 کے ڈیز سپورٹیو ہیں. ویسے تو یہ تاریخیں خرچہ کرا کے جا سکتی تھی پائسینز, لیکن یہاں پہ ایک پیارا سا ستارہ خوبصورت سا 14 اکتوبر سے آیا ہوا ہے, اور اللہ کرے اس نے آپ کو کوئی مالی طور پہ سفوکیشن آپ کی ختم کی ہو, کوئی مال میں بڑھوتی ہوئی ہو, یعنی آپ کے فائنینسز پہلے سے بہتر ہوئے ہوں. اللہ کرے ایسا کچھ اچھا ہوا آپ کے ساتھ. اس کے بعد ایک ستارہ 24 اکتوبر کو جو ڈسٹرب نہیں ہوا, جو انٹر ہوتا ہے آپ کے اس ہاؤس کے اندر, جس کے معاملات ہیں ہمارے جو پائسین سٹوڈنٹس ہیں اس وقت ان کے راستے پازیٹیو کر سکتا ہے. اگر کوئی پیپر ورک کسی بھی ویزا آفس میں ہے یا اس میں ہے, جو ویزا آفس ہو گیا, کورٹ کچہری ہو گیا, سرکاری دفتر ہو گیا, میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ستارہ آپ کی سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کے رستوں کو آسان کر سکتا ہے. تو اللہ اور آپ کی یہاں پہ مدد فرمائے. اس وقت میں اگر کوئی اوورسیز جرنی بھی آتی ہے تو وہ بھی کمپیٹیبل ہے, آپ کے جو ٹائم ہے وہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے. 24 اکتوبر سے ہی یہ ٹائم بہتر ہو گیا. اس کے بعد 2 اور ستارے جو پائسینز جگہ بدلی تھی, ایک نے بدلی 30 اکتوبر کو, ایک آیا پچھلے ہفتے 5 نومبر کو, جس کی بنا پہ میں نے پائسینز کو گڈ نیوز دی کہ کاروبار میں کوئی مزید راستے بہتر نکلیں گے, کاروبار کی گروتھ کے, اور آپ کو کوئی لگے گا کہ ایک گھٹن ختم ہو رہی ہے. لیکن ایک ستارے نے بیچ میں پلان بدل دیا. یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے چیزیں ہیں نا, کہ اب امتحان میں سے امتحان اللہ نکال رہے ہیں ہمارے لیے. تو جی ستارہ 9 نومبر کو الٹا چلنا شروع کر دے گا ٹل دی 19 نومبر. اس ڈیوریشن کے دوران میں اس لیے آپ کو ڈیوریشن کے ساتھ بات کر رہی ہوں. اس ڈیوریشن کے درمیان میں اگر کوئی پیپر ورک آتا ہے ریگارڈنگ بزنس اپرچونیٹیز, آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کو سائن نہیں کرنا. مشاورت کیجئے لائر سے, کنسلٹنٹ سے, مخلص دوستوں سے, تاکہ جلد بازی میں کوئی کسی ایسی کلاز پہ سائن نہ کر دیں جو کہ بعد میں آپ کے لیے کوئی ہنی ٹریپ نہ ہو. اور بزنس میں آپ نے اگر کوئی ڈیلے والا ڈیلیما بھی آتا ہے, آج کل پہ بات جاتی ہے, تو ڈسپریٹ نہیں ہونا, فرسٹریٹڈ نہیں ہونا. 19 نومبر کو یہ سب کچھ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, اور یہ 2 ستارے آپ کو وہ دے کے جائیں گے جس کی اس وقت آپ کوشش میں لگے ہوئے ہوں گے. تو آپ نے ان پہ ہمت نہیں ہارنی, گیو اپ نہیں کرنا. تو یہ تھا جی ہمارے اس ہفتے کے ستاروں کا حال.
اور ہوپ فلی میں نے اچھے سے کور تو کیا ہے. اور جاتے جاتے وہی نعرہ اور وہی درخواست، مورال بوسٹنگ ایک ہی تو ہیلپ ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں ایز بہن، باجی، ماں، اچھی دوست ہونے کے ناطے. ریڈ گھنٹی کا بٹن دبا کے جانا ہے بس آپ نے، تاکہ میرے آرگینکلی جو میں آگے گرو کر رہی ہوں. تو آپ ایک بھی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے لیے ہم پورا مونولوگ ایک الگ سے بناتے ہیں. تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، آپ کو لگتی ہے کہ اس سے کسی کی مدد ہو سکتی ہے، تو لائک کا بٹن تو دبا دیجئے گا، شیئر بھی اس کو ضرور کیجئے گا. فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا، وہ تو میری جو ہے نا آپ کے آگے بڑی زبردست ہاتھ عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ آپ نے نہیں بھولنا. اور اب ہم آپ سے لیں گے رخصت. سامیہ خان کو دیجیے، سامیہ خان لاؤں سے اجازت اس ریزولوشن کے ساتھ. اب اپنے قبلے درست کر لینے ہم نے ہر دین کو جو ہے نا آخری دن سمجھ کے جینا ہے. صبح آنکھ کھلے سٹیپ آؤٹ ہونے سے پہلے سنت نبوی ہے 10 باری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجیے. رات کو سونے لگیں 10 باری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اور جو ہے جو دن ملے اس پہ اللہ کا شکرانہ ضرور ادا کیجیے کہ وہ ایک نیا دن ہمیں دینے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر اللہ کے شارٹ کٹ پہنچنا ہے، اس خلق خدا کے سے اس کا پیار چاہیے، تو اللہ کی مخلوق سے محبت ضرور کیجیے. بڑے ایسی دنیا ہے جس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ، آپ کے پیار. چاہے جس طرح آپ ان کی زندگی میں آسانی تقسیم کر سکتے ہیں، اس کا سبب بنیے گا ضرور. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی وہی آسانیاں دے جو آپ آگے تقسیم کرنے میں بھی آپ جو ہے فراخ دلی سے اسے تقسیم کر سکیں. اور یہی وہ سلسلہ ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان چلتا رہے. بندہ ہی بندے دا وسیلہ ہے، اوپر والے نے تو بس بنانا ہوتا ہے، جوڑنا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے یہ سوچ کے کسی کی مدد کرنی ہے کہ یہ اللہ نے آپ کے ذمے لگایا ہے، آپ کو چنا ہے اس قابل کہ آپ اگلے کا بازو بن سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا اور اللہ کے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا. اور مجھ معصوم بیچاری کو بھی یاد رکھیے گا دعاؤں میں، بہت ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے میری دعاؤں کی ATM مشین رخصت ہو چکی ہے، توڑے حوالے کر کے چلی گئی ہے. تو ہن دعاواں چ نہیں منو بھولنا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ حافظ، فی امان اللہ. تھینک یو.